السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک ہجرت مدینہ کا سفر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی اور توکل کی لازوال داستان۔ مکہ کی تپتی ریت پر ایک خاموش انقلاب جنم لے رہا تھا۔ باطل کے ایوانوں میں کھلبلی مچی تھی، حق کی صدا بلند ہو چکی تھی۔ یہ صدا تھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو انسانیت کو روشنی دے رہی تھی، مگر قریش کو بھی گوارا نہ تھا۔ ہر دن ظلم کی نئی داستان، مسلمانوں پر سختی بڑھتی گئی، گلیوں میں پتھر برسائے جاتے تھے، بازاروں میں تمسخر اڑایا جاتا تھا، کمزوروں کو گرم ریت پر لٹایا جاتا، بھوک اور پیاس سے ستایا جاتا، مگر ایمان کمزور نہ پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں درد تھا، اپنی موت کو تکلیف کا درد، ہر آنکھ کے آنسو محسوس کرتے تھے، ہر کرا سنائی دیتی دل کو، مگر لبوں پر شکوہ نہ آتا، صرف صبر اور دعا کا سہارا، اللہ پر کامل بھروسہ۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو ہجرت کا حکم نازل ہوا۔ یہ حکم آسان ہرگز نہ تھا، اپنا شہر، اپنا گھر چھوڑنا، اپنی یادوں سے جدا ہونا جانا، یہ قربانی عام نہ تھی، یہ تاریخ کا عظیم موڑ تھا۔ مکہ کی گلیاں گواہ تھی، جب بچپن کے دن گزارے، جہاں جوانی کی امانت رکھی، جہاں پہلی وحی کی روشنی ہوتی، وہ شہر دل سے جدا کرنا انسانی طور پر کتنا کٹھن، مگر رضا الہی سب پر مقدم۔ قریش نے سازش تیار کی، ہر قبیلے سے نوجوان چنے، ایک ہی رات وار کرنا تھا تاکہ خون بکھر جائے قبائل میں، مگر رب کی تقدیر غالب آئی، ان کے منصوبے خاک ہوئے۔ اللہ اپنے نبی کا محافظ تھا۔ اس رات کا منظر یادگار، جب بستر ہونے کا حکم حضرت علی کو دیا گیا، جان کا خطرہ سامنے تھا، مگر اطاعت میں تردد نہ ہوا۔ یہ بھی قربانی کی روشن مثال ہے، ایمان کی عظمت کا اظہار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے نکلے، اندھیری رات، ہم سفر بنی ساتھ تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، وفا اور محبت کا پیکر، دل میں صرف اللہ کا نام، قدموں میں عزم کی پختگی اور آنکھوں میں یقین کی چمک۔ راستہ سیدھا مدینہ کا نہ تھا، دشمن تلاش میں سرگرداں تھے، اس لیے رک کیا غار کی جانب۔ یہ غار تھا غار سور، 3 دن وہیں قائم فرمایا، خاموشی میں حکمت پوشیدہ تھی، ہر لمحے صبر کا امتحان تھا۔ غار کے داہنے تک دشمن آئے، قدموں کی چاپ سنائی دی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دل دھڑکا، عرض کیا یا رسول اللہ، اگر انہوں نے نیچے دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ یہ لمحہ انسانی کمزوری کا تھا، مگر جواب میں سکون تھا۔ فرمایا غم نہ کرو ایسے دی، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جملہ قیامت تک زندہ توکل کے اعلیٰ مثال بن گیا۔ خوف کی گھڑی میں یقین کامل ایمان کا درجہ تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ غار کے دانے پر مکڑی نے جال بنا دیا اور کبوتر نے گھونسلہ رکھ دیا، دشمنوں نے سمجھا کہ اندر کوئی نہیں، یوں اللہ نے حفاظت فرمائی۔ تدبیر سے بڑھ کر تقدیر رہی۔ 3 دن بعد سفر جاری رہا، صحرا کی تپش ساتھ تھی، ریت کے طوفان راستے روکتے، پیاس لبوں کو خشک کرتی، مگر حوصلہ متزلزل نہ ہوا۔ ہر قدم عبادت بن گیا، ہر سانس میں شکر شامل تھا۔ یہ صرف ہجرت نہیں تھی، یہ حق کے لیے نقل مکانی تھی، یہ دین کی بقا کا سفر، یہ مستقبل کی بنیاد تھی۔ مدینہ منتظر تھا، روشنی کا ایک نیا عہد کی ابتدا، ایک نئی ریاست کی تعمیر۔ مدینہ کے لوگ بے تاب، انصار کی آنکھیں راستہ تکتی تھیں، ہر صبح سے شہر سے باہر نکلتے تھے کہ شاید آج دیدار ہو جائے۔ محبت کا یہ عالم نگرالا، دلوں میں عقیدت کی روشنی، فضا میں امید کی مہک۔ بالآخر وہ دن آ پہنچا جب قافلہ مدینے کے قریب ہوا، خوشی کی لہر دوڑی، بچے گلی میں نغمے گانے لگے، تاریخ کا نیا باب کھلا، اسلامی معاشرے کی بنیاد پڑی، بھائی چارے کی مثال قائم ہوئی۔ سب سے پہلے مسجد کی تعمیر، سادگی مگر روحانی عظمت۔ وہی مسجد بنی مرکز حیات، یہ تھی مسجد نبی، جہاں سے عدل کا نظام چلا، جہاں سے اخوت کا درس ملا، جہاں سے انسانیت کا پیغام ملا۔ مہاجرین خالی ہاتھ آئے، سب کچھ مکہ میں چھوڑ آئے، مگر انسان دل کھول دیے، گھر، مال، باغات بانٹ دیے۔ حصار کی ایسی مثال کم دنیا نے یہ منظر دیکھا، بھائی کو بھائی سے ملایا گیا۔ یہ ہجرت، صبر کی تفسیر، یہ قربانی کی روشنی دلیل، یہ توکل کی جیتی جاگتی مثال۔ جب اسباب کمزور دکھائی دے تب اللہ پر بھروسہ بڑھایا جاتا ہے، تب اللہ پر بھروسہ بڑھ جاتا ہے۔ جب راستے بند نظر آئے تب یقین کے دروازے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ قیادت صرف الفاظ نہیں، قیادت قربانی مانگتی ہے، اپنے آرام کو قربان کرنا، اپنی خواہش کو پوچھ ڈالنا، امت کے خاطر سب کچھ چھوڑنا، یہی سچا رہبر ہوتا ہے۔ مکہ کی یاد دل میں تھی، کعبہ سے محبت بے مثال، وہ تھا خانہ کعبہ جہاں سجدوں کی خوشبو بسی تھی، مگر دین کی خاطر جدائی قبول کی۔ یہ اخلاص کی اعلیٰ
شان، یہ رضا پر راضی رہنا۔ ہجرت نے سکھایا ہمیں کہ مشکل وقت آزمائش ہے، صبر کے بعد آسانی ہے، اندھیری رات کے بعد شہر ہے، آنسوں کے بعد مسکراہٹ ہے۔ ہجرت کے بعد فتح مکہ، یہ وعدہ الہی سچا تھا۔ سن 8 ہجری کا وہ دن جب فاتح بن کے واپس آئے، مگر سر جھکا ہوا تھا، انتقام کا جذبہ نہ تھا، افو اور درگزر کا مثال قائم ہوئی۔ دشمن بھی شرمندہ ہو گیا، رحم کا تریا بہنے لگا۔ ہجرت مدینہ کا پیغام آج بھی زندہ اور تابندہ ہے۔ جب بھی حق خطرے میں ہو، صبر اور حکمت اختیار کرو، توکل کو اپنا ذات راہ بناؤ، اللہ پہ یقین کامل رہو، کامیابی قدم چومے گی۔ یہ داستان صرف ماضی نہیں، یہ ہر دور کا سبق ہے۔ گھروں سے نکلنا ہی ہجرت نہیں، گناہوں سے توبہ بھی ہجرت ہے۔ برائی سے نیکی کی طرف سفر، مایوسی کی امید کی جانب، یہ بھی روحانی مایوسی سے امید کی جانب، یہ بھی روحانی ہجرت ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر لمحے صبر کی تصویر، ہر قدم قربانی کی مثال، ہر فیصلہ توکل کا شاخہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ اللہ پر کامل بھروسہ انسان کو سربلند کرتا ہے۔ آج اگر دل پریشان ہے، راستہ مشکل دکھائی دیتے ہیں، تو غار سور کو یاد کرو، وہ لمحہ یاد کرو جب فرمایا تھا فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہی ایمان کا سرمایہ ہے۔ ہجرت مدینہ کی یہ کہانی دلوں کو حوصلہ دیتی ہے، مشکل میں امید جگاتی ہے، اندھیرے میں چراغ بن جاتی ہے، صبر کو طاقت بنا دیتی ہے، قربانی کو فخر بنا دیتی ہے، اور توکل کو زندگی بنا دیتی ہے۔ یہی ہے ہجرت کا پیغام، یہی ہے صبر کی معراج، یہی ہے قربانی کی شان، یہی ہے توکل کی پہچان۔ جو اس راستے پر چل پڑے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔